سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم دم، تعویذ اور جھاڑ پھونک کے کچھ احکام بیان کریں گے۔ ہم نے جادو اور جن سے متعلق 2 ہفتے کو بیان کیا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جادوگری کفر اور شرک ہے اور کم سے کم حرام ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شرک ہے، کفر ہے، تو وہ جادوگر مشرک اور کافر ہے، اور نہیں تو کم سے کم جادو گناہ کبیرہ تو ضرور ہے، حرام کا مرتکب ہے جادو کا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ تو جادو سیکھنا سکھانا شیطانی فعل ہے، شیطانی کام ہے، اور جادوگری ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت علامہ امام محمد بن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ گناہوں کو اکٹھا فرمایا ہے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں۔ بڑے گناہ کو کبیرہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کو صغیرہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کبیرہ گناہوں کو اکٹھا فرمایا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر، بڑے گناہ۔ اس کتاب میں 70 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے، کہ 70 گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، اور ان میں تیسرے نمبر پر جادوگری کو شمار فرمایا ہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں پہلے نمبر پہ سب سے بڑا، سب سے کبیرہ گناہ شرک ہے، شرک و کفر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور دوسرے نمبر پر قتل کو شمار کیا ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر جادوگری کو شمار کیا ہے کہ جادوگری گناہ کبیرہ ہے، شمار میں اس کا تیسرا نمبر ہے۔ اور اگر جادوگری میں کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو شرک اور کفر ہو، تو جادوگر کافر اور مشرک ہوگا، اور اس کی سزا قتل ہے۔ شیطان ملعون انسان کو اسی غرض سے جادو سکھاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، انسان کا ایمان وہ چھین لے، اس کو کافر اور مشرک بنا دے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا اسے قتل کرنا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا یا کم سے کم کفر سے مشابہت اختیار کی۔ انہوں نے کنز العمال سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 7 چیزوں سے آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اور جو 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے انہوں نے
جادو کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جادو بھی جادوگر کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پس بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور ایسا کام نہ کرے جس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان ہو۔ المستدرک للحاکم ایک حدیث ہے، نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مار ڈالا جائے۔ یہ تنبیہ ہے تاکہ لوگ جادو کے قریب نہ جائیں، ورنہ جب تک کفریہ کلمات استعمال نہ کرے، کفر و شرک نہ کرے، وہ کافر نہ ہوگا، فاسق رہے گا، اور جب کافر نہیں ہوگا تو اس کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، اور جب کفر اور شرک کی حد تک پہنچ جائے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے، بعض کتابوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اے رب تو ہمارا معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص جادو کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اتنا سخت لہجہ ہے، جو جادو کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ المعجم الکبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند ہمارے حضور تک پہنچتی ہو۔ اس میں فرمایا الرقا والتمائم والتولو شرک، شرکیہ الفاظ کے ساتھ دم کرنا یا شرکیہ الفاظ کے ساتھ تعویذ باندھنا اور جادو کرنا، یہ سارے کام شرک ہیں، ایسا کام کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرت خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کے کلمات سے یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ذریعے دم کیا جائے یا قرآن کی آیت لکھ کر گلے میں ڈالی جائے یا پڑھ کر دم کی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دم کیا ہے۔ حسن پاک حسین پاک جب دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے حضور ان دونوں شہزادوں کو دم کرتے اور آپ یوں فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ حضور کی زبان پاک سے نکلی ہوئی کلمات ہیں، یہ پڑھ کر کے کسی بھی بچے کو دم کیا جائے تو اس کی ساری بلائیں بھاگ جائیں۔ تو حسنین کریمین کو لیتے گود میں اور یہ فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے اور زہریلے جانور کے شر سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر شریر آنکھ سے، نظر بد سے۔ جو لوگ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حدیث شریف میں جو وارد ہیں دعائیں، ان دعاؤں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، یہ علاج جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں۔ بہت سے علاج کرنے والے عورتوں کے علاج کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہمارا دین تو ایسا دین ہے کہ زندگی کے ہر گوشے پہ یہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو معالجین ہیں، علاج کرنے والے، بعض عاملین عورتوں کے علاج کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں
کہ عورتیں بے پردہ بغیر محرم کے ان کے پاس آتی ہیں، وہ ان سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے علاج کرنے والے ہیں کہ انہوں نے اس علاج کو پیشہ بنا رکھا ہے، ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جبکہ یہ خلق خدا کی خدمت کا ایک ذریعہ تھا۔ اور یہ لوگ ایک خاص رقم کی ادائیگی کی شرط پر ہی علاج کرتے ہیں، کچھ رقم طے کرتے ہیں، 10,000 20,000 اتنا دیں گے تب علاج کریں گے۔ ہم علاج کرنے والوں کے لیے چند ضروری ہدایات بیان کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے۔ جو بھی علاج کرے، روحانی علاج، قرآنی عملیات، حدیث سے میں وارد دعاؤں کے ذریعے سے علاج کرے تو اس کے لیے چند ہدایات ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ مذہب اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ جو اہل سنت و جماعت پر قائم ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کی یا حدیث کی دعاؤں کے ذریعے علاج کرے۔ اور دوسری ہدایت ہے فسق و فجور سے اجتناب کریں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جو فسق ہو، فجور ہو، گناہ ہو، اور فرائض اور واجبات اور سنن پر عامل ہوں، فرائض پر، واجبات پر، سنتوں پر عمل کرتے ہوں۔ تیسری ہدایت ہے کوئی عمل کسی ناجائز کام کے لیے نہ کریں اور نہ کسی کو ناجائز کام کے لیے کوئی تعویذ دیں، کسی کو نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے تعویذ نہ دیں۔ چوتھی ہدایت ہے خالصاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تعویذات وغیرہ دے، ذریعہ معاش نہ بنائیں، اس کو کاروبار نہ سمجھیں۔ اور پانچویں ہدایت ہے وجہ حلال سے گزر اوقات کریں، حلال روزی کھائیں، حلال طریقے سے گزر اوقات کریں، حرام سے اجتناب کامل رکھیں، حرام کھانے سے قطعاً بچیں تاکہ نور باطن پیدا ہو اور مستجاب الدعوات ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوں۔ جن لوگوں نے اسے ذریعہ معاش بنایا ہے اور جو طے شدہ رقم لیتے ہیں وہ دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، ان سے جو مروی حدیث ہے اس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں ایک صحابی نے دم کرنے کے بعد کچھ لیا تھا۔ ہم آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں۔ وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جو الفاظ ہم سنائیں گے وہ بخاری کے ہیں۔ کتاب الاجارہ میں وہ حدیث ہے، بخاری شریف میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کسی سفر میں گئے، چند صحابی کسی سفر میں گئے، یہاں تک کہ وہ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس پہنچے۔ عرب کا کوئی قبیلہ تھا، وہ لوگ مشرک تھے، کافر تھے، ان کے پاس یہ لوگ پہنچے، چند صحابی ہیں، ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں تھی، ان کو بھوک نے پریشان کیا۔ تب ان لوگوں نے ضیافت طلب کی، اس عربی قبیلے سے ضیافت طلب کی کہ ہم کو آپ لوگ کھانا کھلا دیجئے، ہم کو اپنا مہمان بنا لیجئے، ایک وقت کھانا کھلا دیجئے۔ انہوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ان لوگوں نے اس کی صحت کے لیے سارے یتن کر لیے، لیکن کسی چیز نے اس کو شفا نہیں دی۔ پھر کسی نے کہا کہ تم مسافروں کی اس جماعت کے پاس جاؤ، یہ جو چند صحابی تھے وہاں سے چلے آئے تھے، کچھ دور پہ ٹھہرے ہوئے تھے،
تو کہا کہ مسافروں کو جماعت کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی شفا بخش چیز ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے شفا مل جائے۔ اب وہ لوگ ان صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ جماعت ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہم نے اس کی صحت کے لیے سارے جتن کر لیے اور اس کو کسی چیز سے شفا نہیں ہوئی، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی نفع آور چیز ہے جس سے فائدہ ہو جائے؟ ان میں سے ایک نے کہا ہاں۔ یہ کہنے والے حضرت ابو سعید خدری خود ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، بے شک میں دم کرتا ہوں، میرے دم کرنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، میں دم کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے مہمانی طلب کی، ایک وقت کا کھانا مانگا تو تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، پس میں اس وقت تک تمہارے لیے دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کی اجرت نہیں دو گے۔ تم ہم کو اس کی اجرت دو تو ہم دم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا آپ کیا اجرت لیں گے؟ تو بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اس میں 30 بکریاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ ہم کو آپ لوگ دے دیں۔ اب انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ وہی 30 بکریاں دینے پر صلح کر لی۔ اب یہ صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور اس قبیلے کے سردار پر الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھ کر کے دم کر دیا، بس سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اور اس پر معمولی سی تھوک کی چھینٹیں ڈال دیں۔ بس یوں لگا جیسے کسی نے رسی کھول دی، کسی کی رسی کھول دی گئی ہو، پھر وہ اٹھ کر چلنے لگا اور اس کو بالکل تکلیف نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے صحابہ کو طے شدہ بکریاں دے دیں، جو 30 بکریاں طے ہوئی تھی دے دیں۔ اب وہ بکریاں لے کر کے آئے، پھر کسی نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیں، بانٹ لیں، 30 بکریاں ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں لے لیں اس میں سے۔ پھر جس نے دم کیا تھا ابو سعید خدری، انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، یہ پہلا اتفاق ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ایسا نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی کریم کے پاس جائیں اور آپ سے یہ قصہ بیان کریں، پھر دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، جو حضور حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ پھر وہ صحابہ کرام مدینہ آئے، اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم ہے، سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے؟ یہ تعریف کی سرکار نے ان کی۔ پھر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، قد اصبتم اقسموا، تم لوگوں نے ٹھیک کیا ہے، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ اور ہمارے حضور کبھی کبھی اپنے صحابہ سے مزاح حسن فرماتے تھے، مسکرا کے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے حصوں کے ساتھ میرا بھی حصہ لگا دو، اپنے حصوں کے ساتھ میرا بھی حصہ لگا دو، ایک ایک سرکار ہنس پڑے، سرکار ہنسے، فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہنسے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ اس کو ثبوت پہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے ابو سعید نے 30 بکریاں لے لی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تو لینا جائز ہے، حالانکہ اس حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں تو صرف اتنی بات ہے کہ عربی قبیلے نے ان چند صحابہ کرام کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا، کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، پھر ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، وہ سخت بیمار پڑ گیا، تو صحابی رسول نے حق محنت کی شرط پر اس پر دم کر دیا، اور پھر وہ سب کافر تھے، ان سے لیا ہے اور بھی غصے میں لیا ہے، اور انہوں نے اس وقت تک صحابی کو کچھ نہیں دیا تھا جب تک ان کا سردار تندرست نہیں ہو گیا، جب ٹھیک ہو گیا تب انہوں نے بکریاں دی تھیں۔
صحابہ نے پیشہ کے طور پر یہ کام نہیں کیا تھا، ان کا یہ پیشہ نہیں تھا، اتفاق سے ایسا تھا، ان کو ضرورت تھی۔ ہاں، اس حدیث میں قرآن کریم کی سورت یا آیت پڑھ کر دم کرنا ثابت ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور ہمارے حضور نے فرمایا قد اصبت، تم نے ٹھیک کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یہاں تک کوئی جانور کاٹ لیتا ہے اس پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، اگر نیت اچھی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہے تو شفا ملے گی۔ اور پھر صحابہ کرام اصحاب تاثیر تھے، ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، اسی لیے ان کے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے بچھو کا ڈسا ہوا فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم کسی بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور وہ شفا نہ پائے، اس میں سورہ فاتحہ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں ہماری کمی ہے، ہمارا نقص ہے، سورہ فاتحہ کے شفا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ پرہیزگار معالج سے ہی علاج کرائے، جو متقی پرہیزگار ہو، علاج کرنے والا عامل، اس کے پاس جائے، اس سے علاج کرائے جو قرآن کے ذریعے اور جائز اعمال کے ذریعے سے علاج کرتا ہو۔ اور جادو واسے وغیرہ کا علاج کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علاج کا جائز اور شرعی طریقہ اختیار کریں، اور عورتیں جو جاتی ہیں علاج کرانے کے لیے، عورت کے محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کو معالج کے پاس اکیلا نہ بھیجے، چاہے معالج کتنا ہی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت سے منع فرمایا ہے۔ اب ہم چند مفید باتیں بیان کرتے ہیں جن سے ہر سنی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلا ایک عمل سنیں۔ حضرت شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا بچہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ ہم سب اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ بچہ بچے گا نہیں۔ میں بہت پریشان تھا، بچے کی جدائی کا غم میں کیسے برداشت کرتا۔ بس سوچتے سوچتے پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ اسی دوران میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اپنے حبیب، اس کے حبیب کی زیارت خواب میں ہو۔ خواب میں دیکھا تو حضور نے پوچھا ابو القاسم پریشان کیوں ہو؟ تو اپنے بچے کی بیماری کے بارے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، ہم لوگ نا امید ہو چکے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم آیات شفا سے بے خبر کیوں ہو؟ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں آیات شفا، ان سے بے خبر کیوں ہو؟ ان کے ذریعے سے تم علاج کیوں نہیں کرتے ہو؟ بس میری نیند کھل گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو قرآن کریم سے آیات شفا کی تلاش شروع کی کہ قرآن کریم میں کون کون سی آیتیں ہیں جن میں شفا کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ میں نے قرآن کریم میں 6 جگہوں پر آیات شفا پائیں۔ 6 آیتیں ہیں جن میں شفا، جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے۔ وہ 6 آیتیں یہ ہیں۔ پہلی آیت وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ یہ پہلی آیت شفا ہے۔ اور دوسری آیت شفا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اور تیسری آیت شفا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں شہد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے۔ اور چوتھی آیت شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں قرآن کو شفا کہا گیا ہے۔
یہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کہہ لیجئے، اس کی آیت نمبر 82 ہے۔ اور 5ویں آیت شفا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اور 6ٹھی آیت شفا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، یہ سورہ فصلت اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کی جو ہے آیت نمبر 44 ہے۔ یہ 6 آیتیں ہو گئیں۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو لکھا، ایک پلیٹ پہ لکھا اور پانی میں دھو کر بچے کو پلا دیا، جس سے وہ اتنی جلدی اچھا ہو گیا کہ جیسے اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہو، چلنے لگا، دوڑنے لگا، صحیح ہو گیا۔ ان 6 آیتوں کو آیات شفا کہتے ہیں۔ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر کے دم کر دی جائیں، پانی پہ دم کر کے پانی پینے کو دیا جائے، یا لکھ کر کے پلیٹ پر جو دھل کے پینے کو دیا جائے، ہر طرح سے اس میں شفا ہی شفا ہے، اور کسی خاص ایک بیماری کے لیے نہیں، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور ایک نسخہ ہم بتاتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 23ویں جلد میں، حصول شفا و دفع بلا کے لیے علماء کا بتایا ہوا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے۔ یہ عجیب نسخہ ہے، اس سے بلا دور ہوتی ہے اور ہر مرض سے شفا ملتی ہے۔ اپنی زوجہ کو اس کا مہر کل یا بعض دے دے، وہ اس میں سے کچھ بطیب خاطر اسے ہبا کرے، یعنی بیوی کو مہر دینا ہے، جتنا بھی مہر طے ہوا ہے تو پورا مہر یا کچھ مہر دے دے، اور اس میں سے کچھ بطیب خاطر خوشی سے اس سے ہبا کرے، بیوی اپنی خوش دلی سے 1 درہم 2 درہم 10-20 روپیہ اس کو اپنی خوشی سے دے دے۔ اب ان داموں کا شہد اور روغن زیتون خریدے، اس سے شہد خریدے اور زیتون کا تیل خریدے، اور بعض آیات قرآنیہ خصوصاً سورہ فاتحہ اور آیات شفا رکابی میں لکھے، کسی پلیٹ میں لکھ لے سورہ فاتحہ اور آیات شفا، اور آب بارہ سے دھوئے، بارش کے پانی سے دھوئے، اور قدرے وہ روغن اور شہد ملا کر پیے، یعنی تھوڑا سا وہ تیل زیتون کا اور وہ شہد جو اس میں ملا دے پیے۔ بیاؤ نہیں تعالی ہر مرض سے شفا پائے، ہر مرض، اس میں کہا ہر مرض سے شفا پائے۔ اس پر دلیل دی ہے کہ اس نے 2 شفائیں، 2 برکتیں اور ایک جو ہے ہنی مری اکٹھا کیا، 2 شفائیں، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی، سورہ فاتحہ اور آیات شفا، یہ شفا ہے، اور شہد یہ بھی شفا ہے، قرآن کریم میں کہا گیا، اور 2 برکتیں، بارش کا پانی اس کو قرآن نے برکت والا کہا ہے، اور زیتون کا تیل اس کو بھی قرآن نے برکت والا کہا ہے، اور جو ہے جو مہر کا پیسہ ہے جس سے خریدا گیا، اس میں مہر کا پیسہ لگا ہے، وہ ہنی اور مری زر موہوب مہر، یعنی خوشگوار لذیذ، یہ 5 چیزیں جمع کر لیں۔ پھر قرآن کریم سے سب کو ثابت کیا آپ نے، خود قرآن کی آیتیں سورہ فاتحہ آیت شفا لکھی جاتی ہیں، تو فرمایا قرآن کے لیے خود قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن میں ہم نے ایسی آیتیں اتاری ہیں جو مسلمانوں کے لیے شفا ہیں اور رحمت ہیں۔ اور شہد کے لیے بھی قرآن کریم میں کہا گیا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا، یعنی شہد کی جو مکھی ہے، وہ جو
پھول وغیرہ چوس کے آ کے لگاتی ہے تو اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس میں ہر انسان کے لیے شفا ہے، شفاء للناس۔ تو قرآن کی آیت ہے شفا اور شہد شفا۔ اور بارش کے پانی کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے۔ تو آسمان سے جو بارش کا پانی اترتا ہے یہ بڑی برکت والا مبارک پانی ہوتا ہے۔ اور زیتون کے تیل کے بارے میں فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اس میں اس کو جو ہے برکت والا مبارکہ کہا، مبارکہ ہے، برکت والا ہے۔ اور جو مہر کا کچھ پیسہ دیا ہے اس کے لیے قرآن کریم فرمایا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، اگر عورتیں جو مہر کا پیسہ پا چکی ہیں، قبضہ کر چکی ہیں، اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ دیں تو اس کو کھاؤ، ہنیم مریا، یہ خوشگوار ہے، مزیدار ہے۔ اس کو ہنی اور مری کہا ہے قرآن کریم نے۔ تو اب اس طرح سے یہ 5 چیزیں اکٹھا ہو جائیں گی، 2 شفا ہیں، 2 مبارک یعنی برکت والی ہیں، ایک ہنی اور مری ہے۔ اس طرح سے ہر مرض کے لیے اس میں شفا ملے گی۔ مولا علی نے بھی اس طرح کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے 1 درہم ہبہ کرائے، اس کا شہد جو ہے مول لے، پھر آسمان کا پانی لے کر ہنیم مریا مبارکن کو جمع کرے۔ ایک نسخہ انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ایک بار فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی پر لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا جو ہے شہد خرید کر پیے، بے شک شفا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی صحابی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو فرمایا، سخت بیمار ہوئی، فرمایا پانی لاؤ، یعنی بارش کا پانی لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے نزلنا من السماء ماء مبارکہ، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے، تو پانی لایا گیا بارش کا۔ پھر فرمایا شہد لاؤ، اور آپ نے آیت پڑھی فیہ شفاء للناس، شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے، شہد لایا گیا۔ پھر فرمایا روغن زیتون لاؤ، اور آیت کریمہ پڑھی من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یہ درخت جو زیتون کا ہے بڑی برکت والا ہے۔ پھر ان سب کو ملا کر انہوں نے نوش فرمایا، اللہ نے ان کو فوراً جو ہے شفا دے دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نسخے ہیں، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ بہرحال ہمیں جو بھی علاج کرنا ہو روحانی علاج تو ہم قرآن کی آیتوں سے کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کریں، اور حدیث میں جو دعائیں وارد ہیں ان سے کریں۔ ان کے علاوہ ایسے مجہول سیغے کبھی استعمال نہ کریں جن کے معنی ہم جانتے نہ ہو سکتا ہے کہیں اس میں کوئی کفر نہ ہو، شرک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔